بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 24واں پارہ تلاوت کیا گیا ہے، جس میں سورۃ الزمر کا بقیہ حصہ، پوری سورہ مومن اور سورہ حامیم سجدہ کا تقریباً ابتدائی حصہ تلاوت کیا گیا ہے۔ اس 24ویں پارے میں خلاصے کے طور پہ 8 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات جو سورۃ الزمر میں ہے، اللہ پاک نے سب سے زیادہ اس انسان کو، اس امت کو جو تسلی والی آیت ہے اور امید دلانے والی آیت ہے، وہ اس صورت میں نازل فرمائی ہے۔ انسان زندگی میں کتنے بھی گناہ کر لے اور کتنی نافرمانیاں کر لے، لیکن جب تک اس کی زندگی کی سانسیں چل رہی ہے، اس پر موت کی کیفیت شروع نہیں ہوئی، تو اللہ پاک نے بہت بڑی تسلی دی کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ بڑا ظلم کیا، یعنی بڑے گناہ کر لیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ پاک تو تمام گناہوں کو بخش دیں گے۔ تم توبہ کر لو، پکی سچی توبہ کر لو۔ اس لیے فرمایا یہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے جو ایک مسلمان کو سب سے زیادہ تسلی اور امید کا احساس دلاتی۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے ہماری زندگی میں تو مایوسی کا تصور ہی نہیں ہے نا۔ مایوس تو وہ ہو جس کا اللہ کی ذات پر ایمان نہیں ہے، یا جو اللہ سے امیدیں منقطع کر چکا ہے۔ ہم تو اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اللہ کی رحمت کے امیدوار بھی ہیں، تو انسان مایوس نہ ہو۔ اگر گناہوں کی کثرت ہو جائے، شدت ہو جائے، انسان سچے دل سے اللہ پاک سے توبہ کر لے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دوسری بات جو سورۃ الزمر میں ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا، تقسیم ہو جائے گی، جنت والے جہنم والے الگ الگ ہو جائیں گے، تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو اپنے اپنے مقام پر لے چلو۔ اب جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے ان کی تو حالت خراب ہوگی، تو فرشتے ان کو ہانکتے ہوئے لے جائیں گے، ہانکتے ہوئے، جیسے جانوروں کے ریوڑ کو پیچھے سے ہانکتے ہیں نا، چونکہ یہ تو نافرمان ہے، انہوں نے جہنم میں جانا ہے، تو فرشتے ان پر وہیں سے سختی شروع کر دیں گے۔ اور جب یہ جہنم کے دروازوں پہ پہنچیں گے تو جو جہنم کے داروغے ہیں، دروازے پر کھڑے ہیں، وہ ان کو دیکھ کر ان سے پوچھیں گے الم یأتکم رسل من ربکم، کیا وجہ ہوئی تمہارے یہاں آنے کی؟ کیا تمہارے پاس تمہارے رب کے پیغمبر نہیں آئے تھے؟ کیوں یہاں آئے؟ قالوا بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، کہیں گے کیوں نہیں، پیغمبر تو آئے تھے، ان کی تعلیمات بھی آئی تھی، لیکن بدنصیبی ہمارا مقدر بن گئی، ہم نے اپنی زندگی میں ان کی باتوں کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس کو مذاق سمجھا، اس کو مذاق بنایا، تو آج اس مقام پہ پہنچ گئے۔ دوسری طرف فرمایا جو جنتی ہوں گے تو فرشتے ان کو کندھوں پر تھپکی دیتے ہوئے، جیسے انسان، مفسرین فرماتے جیسے کھانے کا دسترخوان لگ جائے تو انسان مہمان کو جب لے جاتا ہے تو آہستہ آہستہ کندھے پہ ہاتھ مارتے، چلے بھائی، چلے بھائی آ جائے، یہ ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو فرشتے ان کو تھپکی دیتے ہوئے لے جائیں گے، خوش خوش۔ جب یہ جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے تو جنت کے دروازے پہلے سے ان کے استقبال میں کھلے ہوئے ہوں گے، اور وہ جو فرشتے کھڑے ہوں گے وہ کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین،
تم پر سلامتی ہو، تم بڑے خوش نصیب ہو، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں آ گئے، اب خوشی خوشی ان دروازوں سے اس جنت کے اندر داخل ہو۔ تو فرمایا یہ جنتی اللہ پاک کی تعریف کرتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ تیسری بات جو سورہ مومن میں ہے، اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا ان فرشتوں کا جو حملۃ العرش ہے، جنہوں نے اللہ پاک کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ اب انسان خود سوچے کہ وہ فرشتے جن کی ڈیوٹی اور ذمہ داری اللہ کے عرش کو کندھا دینے کی ہے، وہ اللہ کے کتنے خاص فرشتے ہوں گے، مقرب ہوں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ جو حملۃ العرش ہے، جنہوں نے عرش کو کندھا دیا ہوا ہے، ان کی ہم نے دو ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ ہر وقت عرش کو اٹھا کر اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے، اللہ کی تعریف کرنے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا ان کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ یہ ان بندوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لائے، ان ایمان والوں کے لیے، ان کی اولاد کے لیے اور ان کے والدین کے لیے، دیکھیں تینوں طبقات کا، خود ایمان والے بھی، ان کی اولاد بھی، ان کے والدین بھی، ان کے لیے یہ فرشتے مسلسل مغفرت کی دعا کرتے۔ اندازہ لگائے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ہم پہ اتنی مہربانی فرمائی کہ اپنی نورانی مخلوق کو اس کام میں لگا دیا کہ وہ ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے۔ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے دوست۔ چوتھی بات جو سورہ مومن میں ہے، اللہ پاک نے ایک بندے کا تذکرہ کیا اور اس کے لیے لفظ استعمال کیا، وقال رجل مؤمن، ایک ایمان والے بندے نے کہا۔ اب دیکھیں، جس کے ایمان کو اللہ پاک، جس کے ایمان کا تذکرہ اللہ خود فرمائے کہ وہ بندہ بڑا پکا مومن تھا، اس کا ایمان کہاں پر ہوگا دوست؟ تو یہ ایک شخص تھا اور جو فرعون کے دربار میں خاص مقربین میں سے تھا، خاص منصب پر تھا۔ جب فرعون کے محل میں مشورہ ہوا موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا کہ بھئی اب اس کو قتل کر دینا چاہیے، اب یہ بندہ قابو میں نہیں آ رہا، تو سب خاص لوگ بیٹھے ہوئے، مشورہ چل رہا ہے۔ یہ جو شخص تھا رجل مومن، یہ سن رہا تھا، یہ دل سے ایمان لا چکا تھا لیکن ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ تو کہتے ہیں نا، جب حق اندر ہوتا ہے یہ بالآخر ایک دن اپنا رنگ اور اثر دکھاتا ہے۔ اس سے برداشت نہیں ہوا، بالآخر اس نے دیکھا کہ سب لوگ اللہ کے پیغمبر کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں، سنتا رہا، بالآخر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کہا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ جس نے یہ کہا ہے کہ اللہ پاک میرے رب ہے، اور وہ اپنے اس دعوے پر تمہارے پاس دلیل لے کر آیا ہے، تمہارے پاس اس کی دلیل کا کوئی جواب بھی نہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ تم بھی اس کی بات مان لیتے، اس پر ایمان لاتے، لیکن تم اتنے بد نصیب ہو کہ تم اس شخص کے قتل کے منصوبے بنا رہے۔ اظہار کر دیا۔ فرعون نے کہا، اچھا اس کا مطلب تم بھی ایمان لائے ہو؟ کہا اس کو پکڑ لو، پکڑ کے اس کو بھی قتل کر ڈالو۔ فرعون کے حکم پر اس مرد مومن کو قتل کر دیا گیا۔ زندگی تو ختم ہو گئی، لیکن وہ حق اور ایمان اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس کو ذکر ہی اللہ پاک نے رجل مؤمن سے کیا۔ سورت کا نام ہی سورہ مومن ہے۔ پکا ایمان، مضبوط ایمان، یہ اللہ پاک کو بڑا پسند ہوتا۔ پانچویں بات جو سورہ مومن کے اندر ہے، اللہ پاک نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ تم مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اور جو بندہ مجھ سے نہیں مانگتا،
دعا سے دور ہو جاتا ہے تو ایسے بندے کے دل میں تکبر ہوتا ہے، اور جس کے دل میں تکبر آئے تو میں اس کی زندگی کو ذلت سے بھر دیتا ہوں۔ دیکھیں دعا بہت بڑا عمل ہے۔ دعا جس کو آج ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ضرورت کے وقت جب پھنس جاتے ہیں اور بالکل ہر دروازے سے دھکے کھا لیتے ہیں، آخر میں آ کے کہتے ہیں اللہ میرے اس مسئلے کو حل کر۔ دعا تو ہمارے بزرگوں نے لکھا یہ تو ایک ایسی عبادت ہے جیسے انسان نماز پڑھتا ہے۔ دعا کی عادت ہو، دعا کا معمول ہو، چھوٹی سی چیز ہو وہ بھی انسان اللہ سے مانگے، بہت بڑی چیز ہو وہ بھی اللہ پاک سے مانگے، اس لیے کہ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں، تو اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس لیے عربی کا ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ، اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ وابن آدم حین یسأل یغضب۔ فرمایا اللہ ایسے کریم ہے کہ اگر کوئی اس سے مانگنا چھوڑ دے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور بنی آدم اتنا کمزور ہے کہ اس سے اگر کوئی مانگ لے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو دعاؤں کا مہینہ ہے، قبولیت کا مہینہ ہے۔ انسان اپنے ہر معاملے کو اللہ کے سامنے رکھے، اللہ سے خوب مانگے۔ چھٹی بات جو سورہ مومن میں ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو نافرمان فاسق فاجر کافر ہوں گے، جب یہ پیش ہوں گے تو ہم ان کی زبان پہ مہر لگا دیں گے، منہ بند ہو جائے گا، اور جسم کے باقی جتنے اعضاء ہیں ان کو گویائی دے دیں گے۔ آج ہم جن اعضاء سے جو اعمال کرتے ہیں، ہمیں تو ایسا لگتا ہے ظاہری طور پہ کہ بھئی پیر، ہاتھ، کان، ناک، شرمگاہ، پیٹ یہ خاموش ہے، ساکت ہے نا، بول نہیں سکتے، اور صرف زبان بول سکتی ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ زبان کو کس نے بولنے پر قدرت دی؟ اللہ پاک نے، اور باقی اعضاء کو کس نے خاموش کیا؟ اللہ پاک نے۔ تو قیامت کے دن اللہ پاک اس کے الٹ فرما دے گا، زبان بند ہو جائے گی، باقی اعضاء کو گویائی مل جائے گی۔ اب جب یہ نافرمان بندہ پیش ہوگا تو ایک ایک عضو اللہ کے سامنے کہے گا اے اللہ اس نے مجھ سے یہ گناہ کیا، اس سے یہ کیا۔ تو یہ بندہ کہے گا کہ تم میرے لیے مصیبت بنا رہے ہو، تم نے کیسے بولنا شروع کر دیا، تم تو دنیا میں خاموش تھے۔ تو یہ اعضاء کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں اس ذات نے گویائی دے دی جس نے ہر چیز کو گویائی دی۔ آج ہم ضرور بولیں گے، اس لیے کہ اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائی اور بزرگوں، ہمارے اعضاء یہ ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہ ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم ان کو لذت دے رہے ہیں، ان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، لیکن یہ ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے، اور یا تو یہ ہمارے حق میں گواہ بن جائیں گے، اللہ پاک سے کہیں گے اللہ پیروں سے خیر کے کاموں کے لیے چل کے گیا، ہاتھوں سے غریب کی مدد کی، اور یا ہمارے لیے مصیبت بن جائیں گے، کہیں گے اللہ انہی پیروں سے گناہ کی جگہوں پہ چل کے گیا، انہی آنکھوں سے غلط چیزوں کو دیکھا۔ اس لیے انسان جب گناہ کا موقع آئے، شیطان آمادہ کرے، تو دل میں یہ تصور کر لے کچھ دیر کے لیے کہ یہ عضو میرے خلاف قیامت کے دن گواہ بن جائے، پھر کیا کروں؟ ساتویں بات جو سورہ حامیم سجدہ میں ہے، اللہ پاک نے کافروں کے اس فعل بد کو ذکر کیا جو وہ قرآن کریم کی بے اکرامی کرتے تھے۔ جب مکہ مکرمہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ اکرام تلاوت کرتے تھے تو یہ لوگ آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ جیسے ہی تلاوت شروع ہو جائے وَالْغَوْ فِيهِ، شور و غل مچانا شروع کر دو تاکہ کسی کو قرآن کی آواز نہ جائے، اس لیے کہ اللہ پاک نے قرآن کی تلاوت میں اثر رکھا ہے۔ ہم تو چونکہ ناقدر لوگ ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، لیکن جب انسان واقعی
اللہ کی محبت میں ڈوب کے قرآن پڑھتا ہے نا، اس کا اثر الگ ہے۔ اس لیے روایات کے اندر آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رات کو قرآن پڑھتے تھے، اور اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے کہ ابو جہل بھی آ کے چھپ چھپ کے سنتا تھا، اس کو بھی لطف آتا تھا، لیکن چونکہ دل پہ مہر لگ گئی تھی محروم رہا۔ تو قرآن میں تو اثر ہے، اگر واقعی اس کو اللہ کی محبت کے ساتھ پڑھا جائے تو انسان کا دل اللہ کی محبت سے بھرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھئی اس کا علاج یہ ہے کہ جب تلاوت شروع ہو جائے شور مچائے گا، شور مچاؤ تاکہ قرآن کی تلاوت کی آواز دب جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا جو میرے کلام کی تلاوت میں شور مچائے گا تو میں ضرور بھی ضرور اس کو جہنم کا عذاب چکھاؤں گا۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، آج ہمارے اندر بھی ایک کمزوری یہ پیدا ہو گئی، ہم یہ فرق نہیں کرتے کہ قریب میں مسجد ہے، وہاں تلاوت ہو رہی ہے، یا اذان شروع ہو گئی، یا کہیں بیان چل رہا ہے، یا کیا ہے، بس اپنے معاملات میں مست گھوم رہے ہوتے۔ جس گھر میں شادی ہے، جس ہال میں شادی ہے، جس مقام پر شادی ہے، اس نے گانے بجانے بغیر یہ سوچے سمجھے دیکھے چھان بین کیے ہوئے، یہ قریب میں نماز تو نہیں ہو رہی ہے، قریب میں تلاوت تو نہیں ہو رہی ہے، بس گرم گانے لگائے ہوئے ہیں، کسی نے گاڑی میں لگائے ہوئے ہیں، کسی نے گھر میں لگائے ہوئے ہیں، کسی نے موبائل میں لگائے ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے دوست۔ اس لیے جہاں قرآن کریم کی تلاوت ہو، اگر انسان ادب سے بیٹھ سکے تو بیٹھ جائے، ورنہ اگر اس کو کوئی تقاضا ہے، مصروفیت ہے، نہیں بیٹھ سکتا، وہاں سے خاموشی سے چلا جائے، قرآن کی بے اکرامی گلے نہ آ جائے۔ آٹھویں اور آخری بات جو سورہ حمیم سجدہ میں ہے، اللہ پاک نے تعریف فرمائی ان بندوں کی جو مخلوق کو اللہ پاک کے دین کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ پاک نے اس داعی اور دعوت دینے والی بات کرنے والے کو وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ یہ فرمایا۔ اس سے زیادہ بہترین خوبصورت بات اور کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے۔ دعوت الی اللہ بہت بڑا کام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک بندہ جب دوسرے کی فکر کرتا ہے نا، دعوت و تبلیغ کیا ہے؟ آپ دوسرے کو دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو اس کی فکر ہے، آپ کو اس کا احساس ہے، یہ میرا مسلمان بھائی ہے، مسجد سے کٹا ہوا ہے، نمازوں سے کٹا ہوا ہے، اعمال سے کٹا ہوا ہے، نافرمانی کی زندگی میں مبتلا ہے۔ یہ فکر کر کے آپ اس کے دروازے پہ جاتے ہیں، اس سے ملتے ہیں، اس کو دعوت دیتے ہیں دین کی، یہ فکر ہے نا، تو اللہ کا وعدہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی۔ جب ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی فکر میں لگ جاتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کے کاموں کو خود بنانے لگ جاتے ہیں، اس کے مسئلے پھر خود حل ہونے لگتے ہیں۔ تو اپنے اندر دعوت کا ایک مزاج بنائیں، لیکن ظاہر سی بات ہے اس کے لیے خود ضروری ہے کہ انسان دین پر، اعمال پر عمل کرنے والا ہو اور صاف ستھری زندگی پر چلنے والا ہو۔ اس لیے کہ انسان جب اپنے آپ کو بنا لیتا ہے تو دوسرے کو دعوت دینا آسان ہو جاتا ہے دوست۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔